السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے خلافت عباسیہ اور اس کے خلفاء کی سوانح عمری کو بیان کیا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں عباسی خلافت کے 22ویں خلیفہ المستقی کا زوال اور وفات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ افواج بغیر مخالفت کے بغداد میں داخل ہوئی اور 21 گوائڈ کے اختیار کو تسلیم کرنے پر دسمبر کو المختفی کو مجبور کیا گیا۔ احمد کو احمد اللہ عزازی لقب دیا گیا۔ خاندان کا بڑائی، اس کے 2 بھائیوں حسن رکن الدولہ سلطنت کا ستون اور علی عماد الدولہ سلطنت کا سہارا کو بھی اسی طرح کے القابات عطا کیے گئے تھے۔ امیر الامر کا لقب معز الدولہ کے پاس نہیں بلکہ سب سے بڑے بھائی عماد الدولہ کے پاس کیا، جو کہ امیر بوئید کا امیر تھا، کیونکہ المستقفی اب بوئید کے کنٹرول میں تھا۔ ہمدانیوں نے فوری طور پر اسے خلیفہ تسلیم کرنا چھوڑ دیا اور اپنا اعلان کیا سابق خلیفہ المت کی بیعت پہ۔ المستقفی نے مبینہ طور پر بائیڈس کے افسران میں سے کچھ کے ساتھ معز اللہ کے خلاف سازی کی۔ نتیجے کے طور پر وہ معز اللہ کے حکم پر 29 جنوری 1946 یا 9 مارچ دیگر اکاؤنٹس کے مطابق کو معزول کر دیا گیا۔ المستقفی کے معزولی کی وجہ شاید محض ایک بہانہ تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایک سیاسی ضرور قرار دیا جو کہ انتہائی علامتی بھی تھا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب طاقت کہاں رہتی ہے۔ اگرچہ خریدار اور ان کے پیروکار شیعہ کے ہمدرد تھے، لیکن معز اللہ نے شیعہ خلیفہ یا اسماعیلی فاطمی خلیفہ کو تسلیم کرنے اور اس کے تنصیب کا خطرہ مول لینے کی ترجیح نہیں دی، اس خوف سے کہ اس کے آدمی اس کے بجائے خلیفہ کے اطاعت کریں گے۔ اس کی بجائے اس نے ابو الفضل کو، جو چھپ کر نکلا، کو الموتی کے نام سے خلافت تک پہنچایا۔ کسی حقیقی طاقت کی کمی کے باوجود نیا خلیفہ مؤثر طریقے سے کٹ پتلی حکمران تھا، جس نے حکومت کو قانونی حیثیت دی۔ 1946 کے موسم گرما میں امن معاہدے کے اختتام کے بعد ہمدانیوں نے الموتی کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا، لیکن مشرق میں سامانیوں نے 1955 تک المستقفی کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کرنا جاری رکھا۔ المستقفی کو بھی اندھا کر دیا گیا تھا، بظاہر ایک انتقامی کارروائی کے طور پر المستقفی کی طرف سے شروع کیا گیا تھا، اور اس نے اپنے بقیہ زندگی میں خلیفہ محل میں ایک قیدی کے طور پر گزاری، جہاں ستمبر 1949 میں اس کی موت ہوگی۔ المستقفی کی صف کے ارکان کی طرف سے موتی، لیکن یہ ناکام رہے۔ المستقفی کے بھتیجے ابو النصر اسحاق نے 1960 میں آذربائیجان میں بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خلیفہ کا نام المتزیر باللہ رکھا، لیکن مقامی مسال فرید کے ہاتھ کو اسے شکست ہوئی۔ حکمران 1967 میں معز اللہ کی وفات کے بعد المستقفی کا بیٹا اور نامزد وارث ابو الحسن محمد عراق آیا اور اپنی شناخت چھپا کر اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کافی پیروکار جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آخرکار اسے دریافت کیا گیا اور پکڑ لی گیا۔ اگرچہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تخت پر قبضہ کرنے کی اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ اس سے سلسلہ المستقفی کی خلافت بہانے میں ختم ہو گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث نبوی پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلامی خلافت اور اس کو جانچنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم خلیفہ عباسی کے 23ویں خلیفہ ابو القاسم فضل بن مقتدیر کی سوانح یاد بیان کریں گے۔ تو کل تک اللہ حافظ۔